ناظرین، انسان دنیا میں دو طریقوں سے مشہور ہوتا ہے، یا تو اپنے اچھے کارناموں کی وجہ سے یا برے کارناموں کی وجہ سے۔ ناظرین، مرزا قادیانی نے کبھی کوئی نمایاں کارنامہ تو سر انجام دیا نہیں تھا، البتہ اس کو مشہور ہونے کا بہت شوق تھا، لہٰذا سستی شہرت کے حصول کے لیے اس نے بلند و بانگ دعوے کیے، جھوٹی پیش گوئیاں اور بڑے بڑے الہام گھڑنا شروع کر دیے، اور یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ لیکن جب یہ پیش گوئیاں اور الہام پورے نہ ہوتے تو ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہونا بھی گویا اس کا معمول بن گیا تھا۔ 14 جنوری 1906 کو مرزا قادیانی نے اسی طرح کا ایک جھوٹا الہام گھڑا، جو قادیانیوں کی کتاب تذکرہ کے صفحہ 503 پر درج ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ مرزا قادیانی کو ان دو مقدس شہروں میں موت تو دور کی بات، ساری زندگی جانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس کے برعکس مرزا قادیانی منہ مانگی موت پا کر اپنی ہی غلاظت میں گر کر عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اس وقت کے ایک مشہور عالم دین مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب سے مرزا کی خط و کتابت چل رہی تھی۔ چنانچہ مولانا صاحب اور اپنے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے مرزا لکھتا ہے: اے میرے مالک، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں تو مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں ہی مجھے ہلاک کر۔ اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود یعنی ہلاک کر، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے، اور وہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے۔ ناظرین، مرزا قادیانی کی شاید یہ واحد دعا تھی جسے اللہ نے قبول کیا، اور 26 مئی 1908 بروز منگل صبح 10:30 بجے برانتھ روڈ احمدیہ بلڈنگ لاہور میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے کو سچے کی زندگی میں ہی وبائی ہیضے سے موت دے کر عبرت کا نشان بنا دیا، اور مرزا قادیانی اپنی ہی تحریر کے مطابق مفتری، کذاب اور نفس پرست ٹھہرا، جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب مرزے کے بعد بھی 40 سال زندہ رہے اور 15 مارچ 1948 کو وفات پائی۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی ہیضے کو خدائی عذاب کی تلوار کہتا تھا، اور موت سے چند ماہ قبل جولائی 1907 کو اسے الہام ہوا کہ ہیضے کی آمدن ہونے والی ہے، اور ہوا بھی کچھ اسی طرح ہی کہ موت سے کچھ دیر قبل مرزا قادیانی نے اپنے سسر میر ناصر کو بلا کر کہا: میر صاحب، مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم.اے. نے مرزے کی زندگی پر ایک کتاب لکھی جس کا نام سیرت المہدی ہے۔ اس کے حصہ اول صفحہ 9 پر اپنی والدہ کے حوالے سے مرزا قادیانی کی موت کا منظر بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کو پہلا دست کھانے کے بعد آیا، پھر مرزا قادیانی سو گیا، پھر 1-2 دست ٹوائلٹ جا کر کیے، پھر ذوف زیادہ ہو گیا تو اپنی بیوی کو جگا کر اسی کی چارپائی پر لیٹ گیا، اتنے میں ایک دست اور آیا، مگر اس دفعہ وہ چارپائی کے پاس ہی بیٹھ کر فارغ ہو گیا، پھر مرزا قادیانی لیٹ گیا، اتنے میں ایک اور دست آیا، اور پھر کیب بھی آئی۔ کیسے فارغ ہو کر چارپائی پر لیٹنے لگا تو کمزوری اتنی ہو گئی کہ پشت کے بل چارپائی پر گرا، سر چارپائی کی لکڑی سے لگا اور حالت غیر ہو گئی۔ مرزا قادیانی کی بیوی نے کہا: اللہ، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ تو مرزے نے جواب دیا کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ ناظرین، ایک اہم بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے بہت سے دعووں میں سے ایک بڑا دعویٰ نبی ہونے کا بھی تھا، اور ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جہاں دفن ہونا پسند کرتے ہیں وہیں ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اگر قادیانی مرزا قادیانی کو واقعی نبی تسلیم کرتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ اس حدیث کی روح سے وہ مرزے کی ڈیڈ باڈی کو قادیان لے جانے کی بجائے اسی جگہ دفن کرتے جہاں غلاظت میں اس کی روح قبض ہوئی تھی، یعنی احمدیہ بلڈنگ، برانتھ روڈ، لاہور۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں اگر وہ سمجھنا چاہیں۔ ناظرین، یہ تھا جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کا انجام۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج لائک کریں اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔